الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قادر، آپ سب حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل ثقیفہ کے پیروکار بنو امیہ کے نمکخوار ہر دور میں آل محمد کے خلاف بھونکتے رہے ہیں اور آج بھی ان کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کبھی ماتم حسین پہ فتوے، کبھی عزاداری پہ فتوے، کبھی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی، کبھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی تو کبھی مولا حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کبھی شیعوں کے متعلق مختلف قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے وہ بھرپور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آل محمد کے پیروکاروں کے خلاف محاذ آرائی کی جائے۔ ہم کسی قسم کی مذہبی منافرت نہیں چاہتے، ہم کسی قسم کی محاذ آرائی نہیں چاہتے، ہم کسی قسم کا بھی ملک میں انتشار نہیں چاہتے، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ جو لوگ آل محمد علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ایسے لوگ ملک کے بھی دشمن ہیں، ایسے لوگ آل محمد کے بھی دشمن ہیں، ایسے لوگ امن کے دشمن ہیں، ایسے لوگ اتفاق و اتحاد کے دشمن ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی شیعہ سنی برادران کو آپس میں اتفاق و اتحاد میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ثقیفہ کے ایک پیروکار اور بنو امیہ کے نمکخوار مولوی آصف اشرف جلالی نے، المعروف دلالی نے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بنت رسول بھی ہے، جو بذات رسول بھی ہے، جو عصمت اللہ الکبریٰ کی مالک ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کی صداقت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں۔ یعنی اللہ نے قرآن میں جس کو صداقت کی، صدیقہ کی سند دی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آیت مباہلہ کی تلاوت کریں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ اپنے نبی سے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا نبی ان نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم بھی اپنے مرد لے کے آؤ، میں بھی اپنے مرد لے کے آتا ہوں۔ یعنی تم بھی اپنے نفس لے کے آؤ، میں بھی اپنے نفس لے کے آتا ہوں، تم بھی اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں، تم بھی اپنی عورتیں لے کے آؤ، میں بھی اپنی مستورات لے کے آتا ہوں۔ پھر جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت کی بارش برسے گی۔ یعنی اس آیت کے تحت اللہ کے پیارے محبوب نے پنجتن پاک کو اپنے ساتھ لیا اور مباہلہ میں چلے، تو اللہ نے اس آیت میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو صدیقۃ الکبریٰ کی سند دی ہے۔ یعنی یہ بی بی طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے اور معصوم عن الخطا بھی ہے، اور یہ وہ بی بی ہے جس کا نکاح خوان خود اللہ ہے۔ اس کا نکاح اللہ نے عرش پہ پڑھا ہے، اور روایات میں تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ معصومہ بی بی ہے جس کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی ہے۔ جو اس کو خطا پر کہے وہ آیت تطہیر کا منکر ہے، جو اس پاک معظمہ بی بی کو خطا کار کہے وہ آیت مباہلہ کا منکر ہے۔ اور وہ فقط آیت مباہلہ کا منکر نہیں، آیت تطہیر کا منکر نہیں، بلکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے قرآن کی نافرمانی کی ہے، اس نے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اور اس ملعون کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس پاک بیوی کو خطا کار کہہ دیا جس کے وجود میں خون رسول ہے، جس کی عصمت کی سند اللہ نے قرآن میں دی ہے، جو عصمت اللہ الکبریٰ کی مالکہ بی بی ہے۔
افسوس کی بات ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پنجتن پاک صدیق اکبر ہیں، اور ان کو صدیق اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ یہ میرے سامنے اہل ثقیفہ کی ایک کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، اس کی صفحہ نمبر 76 پہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا عبداللہ واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس بسبع سنین، کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں، میں اس صدیق اکبر ہوں، اور اس کتاب کا دعویٰ میرے بعد کوئی کذاب ہی کرے گا۔ میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی۔ یہ روایت اہل سنت برادران کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرے وہ کذاب ہوگا۔ تو ان اہل سنت برادران کی کتاب کے مطابق مولا علی علیہ السلام صدیق اکبر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جدید ایڈیشن بھی میرے پاس موجود ہے، کیونکہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریریں بھی بدل دیتے ہیں، یہ تقریریں بھی بدل دیتے ہیں، یہ لوگ اپنی کتابیں بھی بدل دیتے ہیں، یہ اپنے نظریات بھی بدل دیتے ہیں، یہ اپنے خیالات بھی بدل دیتے ہیں، یہ لوگ اپنا دین بھی بدل دیتے ہیں، یہ لوگ اپنا ایمان بھی بدل دیتے ہیں، کیونکہ یہ مستقل مزاج نہیں ہے۔ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، انہیں علم نہیں ہے کہ آل محمد کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ ارے آل محمد تو وہ ہیں جو عمل پہلے کرتے ہیں، اللہ قرآن کی آیات بعد میں نازل کرتا ہے۔ چادر تطہیر میں پنجتن پاک پہلے بیٹھے، صحیح مسلم میں دیکھ لیں روایت موجود ہے، اور بھی کافی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے پاس ان کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، صحائح ستہ سے لے کر ان کی تاریخ کی کتابوں تک، سب میں لکھا ہے کہ جب پنجتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہوئے تو اس وقت اللہ نے قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل فرمائی۔ یعنی یہ آیت پنجتن پاک کی معصومیت کی سند ہے، پنجتن پاک کی طہارت کی سند ہے، یہ طاہر و مطہر ہیں۔ یہ بھی اہل سنت برادران کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کا بھی اس میں انہوں نے وہی حدیث تحریر کی ہے کہ قال علی علیہ السلام انا عبداللہ واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الصدیق الاکبر لا یقول عبادی الا کذاب صلیت قبل الناس بسبع سنین، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا بھائی ہوں، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ اب انہوں نے ترجمے میں خیانت کرتے ہوئے صدیق اکبر کا معنی میں ہی بڑا دوست ہوں لکھ دیا ہے، حالانکہ عربی عبارت میں صدیق اکبر ہوں کے الفاظ موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ روایات کو بدل دیتے ہیں، یہ ترجموں کو بدل دیتے ہیں، یہ اپنی کتابوں کو بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ خطا کار کون تھا۔ تو ان کی اپنی کتابیں ہیں میرے سامنے، یہ صحیح مسلم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 25 ہے، صحیح مسلم کا صفحہ نمبر 25۔ اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی اور جناب علی علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حق کے متعلق مطالبہ کیا، تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اے علی، تم پہلے خلیفہ کو بھی عاصم، کاذب، غادر، خائن سمجھتے تھے اور مجھے بھی ایسا ہی سمجھتے ہو۔ یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ فرائیتما ہو کاذباً عاصماً غادراً خائناً واللہ یعلم لصادقاً
بار راشد تابع للحق ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر فرأیت مانی کاذبا عاصما غادرا خائنا. اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم پہلے حاکم کو خائن، غادر، عاصم اور کاذب سمجھتے تھے، اسی طرح مجھے بھی غادر، خائن، کاذب اور عاصم سمجھتے ہو. انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے کہ جناب علی علیہ السلام حاکم وقت کو جھوٹا، گناہگار، دغاباز اور چور سمجھتے تھے. یہ انہوں نے لکھا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد ان لوگوں سے راضی ہو گئے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام اگر راضی ہو گئے تھے تو حاکم وقت کا یہ خود اپنا اقرار ہے کہ اے علی تم ہمیں ایسا ایسا سمجھتے ہو. تو عزیزان محترم، میں اس پہ اور کوئی جرح نہیں کروں گا. اس کے علاوہ بھی میرے پاس ان کی اور کتابیں موجود ہیں کہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا حاکم وقت سے حق طلب کیا، حق فدق طلب کیا، تو اس وقت اس نے کہا کہ نبی کے وارث نہیں ہوتے، نبی کی میراث نہیں ہوتی. تو اس وقت جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اے حاکم وقت، کیا یہ مناسب بات لگتی ہے تیرے نزدیک کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے لیکن رسول کی بیٹی کو اس کے باپ کی میراث نہ ملے؟ تو اس وقت حاکم وقت رونے لگ گیا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ تاریخ یعقوبی ہے، صفحہ نمبر 201 ہے. یہ ان کی اپنی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حاکم وقت رونے لگ گیا. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے، صحیح بخاری ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 608 پر کہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حاکم وقت سے اپنا حق طلب کیا، حاکم وقت نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حق نہیں دیا، تو اس وقت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاکم وقت سے ناراض ہوئی اور غضبناک ہوئی حاکم وقت پر، اور مرتے دم تک ان سے گفتگو تک نہ کی، حتیٰ کہ اس جہان فانی سے انتقال کر گئی. یعنی بی بی زہرا کی شہادت ہو گئی لیکن جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے حاکم وقت سے کلام تک نہ کیا اور اس پہ غضبناک گئی. یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور صحیح بخاری ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 160 پہ، صفحہ نمبر 160 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب رسول کی بیٹی نے اپنا حق طلب کیا اور حاکم وقت نے انہیں حق نہ دیا، تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاکم وقت پر ناراض ہوئی. اور یہاں یہ عبارت ہے فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ 6 اشہر. یعنی بی بی زہرا حاکم وقت پر فغضبت فاطمہ، تو یعنی نبی کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا حاکم وقت پر غضبناک ہوئی اور اس سے مرتے دم تک کلام نہ کیا اور اس سے بات تک نہ کی. اور اس کے آگے یہ واضح طور پر لکھتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی فضیلت کے باب میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بذات منی فمن اغضبها اغضبنی ومن اغضبنی اغضب اللہ. یعنی جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا. اور روایات میں ملتا ہے کہ جس نے نبی کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. تو یہ صحیح بخاری واضح کہہ رہی ہے کہ نبی کی بیٹی حاکم وقت پر غضبناک گئی.
اس کے علاوہ اور بھی یہ کتابیں ہیں. صفحہ نمبر 29 ہے صحیح مسلم کا. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے جب حاکم وقت سے اپنا حق طلب کیا، حاکم وقت نے حق نہ دیا تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو اس پر غصہ آیا. یعنی بی بی فاطمہ زہرا حاکم وقت پر غضبناک ہوئی اور ان سے آخر دم تک ملاقات نہ کی اور بات تک نہ کی، یہاں تک کہ وفات پائی. اور جناب علی علیہ السلام نے ان کو رات کو دفن کر دیا اور ابو بکر کو خبر نہ کی. یعنی حاکم وقت کو بتایا تک نہیں اور جناب زہرا کا جنازہ پڑھا کر مولا علی علیہ السلام نے انہیں دفن کر دیا. یعنی اتنی بی بی زہرا ان پر غضبناک گئی کہ ان سے کلام تک نہیں کیا اور ان کو جنازے میں شرکت تک کے لیے اجازت نہیں ملی. تو جو نبی کی بیٹی کو غضبناک کرے، وہ نبی کی بیٹی جس کے احترام کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند نبوت چھوڑ دیتے تھے اور اپنے مقام سے کھڑے ہو کر اس پاک بی بی طاہرہ سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا استقبال کرتے تھے اور اپنے مقام پر اس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بٹھاتے تھے، اس پاک بی بی کو خطا کار کہنا بہت بڑا ظلم عظیم ہے. اگر میں بتانا چاہوں کہ کون خطا کار ہے، کون غلطی پر تھا، تو خدا کی قسم تم لوگ برداشت نہیں کر سکو گے. میں بتاتا ہوں کون خطا پہ تھا. وہ لوگ خطا پہ تھے جنہوں نے نبی پاک کو آخری دم تک کاغذ قلم دوات نہیں دیا. نبی کاغذ قلم دوات مانگتے رہے اور انہوں نے ہزیان کی تہمت لگا دی کہ معاذ اللہ نبی پاک ہزیان بول رہا ہے. نبی پاک نے کاغذ قلم دوات مانگا، انہوں نے نافرمانی کی. آخر نبی کو کہنا پڑا کہ میرے یہاں سے چلے جاؤ، میرے یہاں سے چلے جاؤ. وہ لوگ خطا پر تھے جن کو جیش اسامہ میں نبی پاک نے آخری وقت میں بھیجا کہ جاؤ اسامہ کے ساتھ جنگ کے لیے، مگر ان لوگوں نے مدینہ سے باہر جا کر ایک پڑاؤ ڈال دیا ایک مقام پر اور نبی کی شہادت کا اور انتقال کا انتظار کرنے لگے. جب نبی پاک کا انتقال ہونے لگا یا ہوا تو یہ واپس لوٹ آئے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی ہے، ورنہ حق بنتا تھا جس طرح نبی نے لشکر بھیجا تھا یہ چلے جاتے. لیکن افسوس کی بات ہے، میں بتاتا ہوں کہ خطا کار کون تھا. خطا کار وہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد پر ظلم کیے، جنہوں نے نبی کے بعد نبی کی بیٹی کا حق چھینا. خطا کار وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی آل اولاد پر ظلم و ستم کیے. خطا کار وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں شرک چیونٹی کی چال چل رہا تھا. ارے تم اس پاک بی بی کو خطا کار کہتے ہو جو پاک بی بی اللہ کے رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، اور وہ پاک بی بی جس کی تعظیم کے لیے جناب رسالت مآب اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اس پاک بی بی کی شان میں گستاخی کی. اگر ہم بتانا چاہیں تمہارے کردار، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تو سنو 557 نمبر ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر. یہ کوئی میری کتاب نہیں ہے، یہ صحیح بخاری. اس میں جو روایت لکھی ہے میں وہی روایت پڑھوں گا، اس کے آگے کوئی تجزیہ تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے تجزیہ تبصرہ کیا تو یقیناً تم نے میرے متعلق فتوی بازی شروع کر دینی ہے کہ یہ بندہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے. یہ جو کچھ روایت لکھی ہوئی ہے میں وہی روایت صحیح بخاری سے پڑھنے لگا ہوں کہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَوْضِ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ تُولِجُوا
दूनी फ़अक़ूलु अस्सहाबी फ़यक़ूलु ला तदरी मा अहदसु बअदका। एक और भी रिवायत सुन लें। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यरिदु अलैयल हौज़ रिजालुम मिना सहाबी फ़युहल्लऊना अन्हु फ़अक़ूलु या रब्बी अस्सहाबी फ़यक़ूलु इन्नका ला इल्म लका बिमा अहदसु बअदका। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ये रिवायतें मौजूद हैं। अब मैं तर्जमा वही पढ़ने लगा हूँ जो तुम्हारी किताबों में तर्जमा मौजूद है। इसमें इन्होंने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम में से, मेरे असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम में से कुछ लोग हौज़ कौसर पर आएंगे, मैं उनको पहचान लूँगा, लेकिन उसी वक्त वो हटा दिए जाएंगे, दूर कर दिए जाएंगे। मैं कहूँगा या अल्लाह ये तो मेरे असहाब हैं। इरशाद होगा तुम नहीं जानते इन्होंने तुम्हारे बाद जो नए गुनाह किए, जो नए गुन किए यानी गुनाह किए। इन्होंने खुद लिखा है कि जो इन्होंने तुम्हारे बाद गुनाह किए उन असहाब को हौज़े कौसर से हटा दिया जाएगा और कहाँ धकेल दिया जाएगा ये खुद आप अंदाज़ा लगा लें। एक और रिवायत में लिखा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेश खैमा हूँगा, जो शख्स मुझ पर से गुजरेगा वो उस हौज़ में से पिएगा और जो उसमें से पिएगा वो कभी फिर प्यासा ना होगा। देखो कुछ लोग वहाँ मेरे पास ऐसे आएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा, वो मुझको पहचानते हैं, लेकिन मेरे और उनके दरमियान आड़ कर दी जाएगी, मेरे और उनके दरमियान एक पर्दा हायल हो जाएगा। और दूसरी रिवायत में है कि मैंने ये हदीस सुनी, अबू सईद खुदरी कहते हैं वो इसमें इतना बढ़ाते थे, मैं कहूँगा ये तो मेरे लोग हैं। जवाब मिलेगा तुम नहीं जानते उन्होंने तुम्हारे बाद क्या क्या नई बातें निकाली। उस वक्त मैं कहूँगा हाँ ऐसा है, तो फिर दूर हूँ वो लोग जिन्होंने मेरे बाद अपना दीन बदल डाला, इस्लाम से फिर गए। और एक हदीस में लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग मेरे असहाब में से होंगे और मेरे सामने आएंगे, लेकिन हौज़ कौसर पर से हटा दिए जाएंगे, दूर कर दिए जाएंगे। मैं अर्ज़ करूँगा परवरदिगार ये तो मेरे असहाब हैं, ये तो मेरे असहाब हैं। इरशाद होगा तुम नहीं जानते इन्होंने तुम्हारे बाद क्या क्या नए गुन किए थे यानी गुनाह किए थे। ये पीठ फेर कर उल्टे लौट गए थे, इस्लाम से फिर गए थे। एक और रिवायत सुन लो, आगे एक और रिवायत लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब में से कुछ लोग हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे, इतने में फरिश्ते उनको हटा देंगे। मैं अर्ज़ करूँगा परवरदिगार ये तो मेरे असहाब हैं। इरशाद होगा तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं मालूम जो नए नए गुन इन्होंने तुम्हारे बाद किए यानी नए नए गुनाह किए, और ये तुम्हारे बाद पीठ फेर कर उल्टे इस्लाम से फिर गए थे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी रिवायतें मौजूद हैं। ये रिवायत हदीस हौज़ के नाम से मशहूर है। ये बाब हौज़ और दिल को नरम करने के बयान में ये सही बुखारी की जिल्द नंबर 100 है। इसके अलावा मैंने कई एडिशन लिए हुए हैं, मेरे सामने इनकी सारी किताबें मौजूद हैं जिनमें इन्होंने लिखा है, काफ़ी सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। अगर मैं एक एक बात बयान करने लगूं तो खुदा की कसम ये खुद हैरान होंगे, ताज्जुब का इजहार करेंगे और ख़ुद तस्लीम करेंगे कि वाकई ये लोग खताकार थे जिन्होंने जनाब सैयदा ज़हरा को नबी की मीरास नहीं दी, नबी का हक नहीं दिया। नबी के बाद नबी की बेटी नबी की वारिस थी। कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, कुरान कहता है ववारिसा सुलेमान दाऊदा, कुरान कहता है ववारिस यहया ज़करिया। यानी इसके अलावा भी कई ऐसी आयात मौजूद हैं जिनमें अंबिया की वरासत मौजूद है, जिनमें
انبیاء کے ترکے کے وارث ان کی اولاد کو کہا گیا ہے، اور اولاد کے متعلق قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے والدین کی جائیداد کے وارث بنتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس دلالی ملعون نے جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اہل سنت برادران کے علماء کو جنہوں نے آواز بلند کرتے ہوئے اس آصف اشرف دلالی کو آئینہ دکھایا ہے اور اس ملعون کو بتایا ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ، زکیہ طیبہ، مرضیہ، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطا پر نہیں تھی، بلکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ انہوں نے آئینہ دکھاتے ہوئے اس کو بتا دیا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر بی بی زہرا سے غلطی ہوتی ہے تو یہ غلطی نبی کی غلطی تصور ہوگی، اگر نبی کی غلطی تصور کی جائے تو وہ غلطی خدا کی غلطی تصور ہوگی، کیونکہ اللہ نے انہیں مصطفیٰ بنایا ہے، اللہ نے انہیں مرتضیٰ بنایا ہے، اللہ نے انہیں مجتبیٰ بنایا ہے، اور اس پاک سیدہ کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ 55 پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آیت مباہلہ بھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ آیت بھی 55 پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری آیت إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ آیت بھی 55 پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آیات موجود ہیں قرآن پاک میں جن کو اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور میرے پاس اہل سنت کی اور بھی کتابیں پڑھی ہیں جن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملائکہ ان کے دروازے پر آ کر رک جاتے تھے، یعنی معصوم فرشتے جس پاک بیوی کے دروازے پر آ کے رک جائیں اس بیوی کو خطا کار انہوں نے کہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اگر تمہارے لوگوں کا، تمہارے بزرگوں کا کردار بتاؤں تو انہوں نے آگ لے کر جناب سیدہ زہرا کے دروازے پر آئے تھے اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم اس دروازہ تطہیر کو آگ لگا دیں گے۔ وہ دروازہ جس پر نبی آ کر کھڑے ہو کر دستک دیتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اجازت مانگتے تھے، اس دروازے کے متعلق الفاروق کو پڑھ لیں اور دوسری کتابوں، اہل سنت کی دوسری کتابوں کو پڑھ لیں، تمام میں یہی لکھا ہے کہ حاکم ثانی نے آ کر یہ دھمکی دی تھی، اور یہ روایت میں موجود ہے اور ان کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ درست بات تھی؟ نہیں، قطعاً درست بات نہیں تھی، یہ جناب سیدہ زہرا کی شان میں گستاخی تھی۔ اس لیے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ زہرا کے مقابلے میں جو لوگ بھی آئے، جب بھی آئے، جہاں بھی آئے، وہ لوگ خطا کار تھے، وہ لوگ گناہگار تھے۔ جناب سیدہ زہرا صدیقہ ہے، جناب سیدہ زہرا طاہرہ ہے، جناب سیدہ زہرا معصومہ ہے اور معصوم عن الخطا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ تمام دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا کی وساطت سے ان تمام اہل ثقیفہ کے پیروکاروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی چاہو، جہاں چاہو، جس وقت چاہو، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی صداقت پہ مناظرہ رکھو۔ میں تمہاری کتابوں سے تمہارے بزرگوں کا جھوٹا ہونا ثابت کروں گا اور جناب سیدہ کی صداقت کو قرآن سے ثابت کروں گا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عصمت کو قرآن سے ثابت کروں گا اور تمہاری کتابوں سے ثابت کروں گا۔ اگر میں ثابت نہ کر سکا، جو چاہو میرے لیے سزا مقرر کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو پھر کم از کم آل محمد کے خلاف بھونکنا چھوڑ دو، آل محمد کے خلاف گستاخی کرنا چھوڑ دو۔ یہ آج جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں افراتفری نہیں چلے گی، یہاں منافقت نہیں چلے گی، یہاں فتوی بازی نہیں چلے گی۔ آج جدید دور ہے، مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دینا درست نہیں ہے، بہت ہی غلط کام ہے۔ تم لوگ ایسی تقریریں کر کے
لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہو، آل محمد کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ارے بروز محشر کس منہ سے نبی کے سامنے حاضر ہوگے؟ ارے بروز محشر کس منہ سے آل محمد کی شفاعت کے طلبگار ہوگے جب جناب سیدہ زہرا کو خطا کار کہہ دیا؟ جناب سیدہ زہرا وہ ہے جس کو تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھی اجازت نہیں ہے۔ جناب سیدہ زہرا کی روح اللہ نے خود قبض کی ہے۔ روح البیان پڑھ کے دیکھو، اپنی کتاب خاک کربلا پڑھ کے دیکھو، اور دوسری اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھو، اس میں یہی روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ زہرا کی روح قبض کرنے کا اختیار اسرائیل کو بھی نہیں ہے۔ اسرائیل معصوم فرشتہ ہے، اس کو بھی روح قبض کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اتنی پاک بیوی ہے، اتنی صدیقہ طیبہ طاہرہ بیوی ہے کہ اس کی روح اللہ نے خود قبض کی ہے، بلکہ اللہ نے بلا لیا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ میری طرف لوٹا، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یعنی اللہ نے نفس مطمئنہ کو بلا لیا، مولا حسین علیہ السلام کو بلا لیا۔ یہ نفس مطمئنہ کے مالک ہیں، ان کو موت نہیں آتی، یہ شہید ہیں، یہ زندہ ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ بہرحال کہنا یہی چاہوں گا کہ ان تمام غیور اہل سنت بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آصف اشرف دلالی کے خلاف آواز حق بلند کی ہے، اور اپنے تمام شیعہ بھائیوں کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس کے خلاف مختلف جگہوں پر FIR درج کروائی ہے یا درخواستیں دی ہیں تھانوں میں۔ بہرحال آج کے بعد کوئی بھی بندہ یہ گستاخی کرنے کی جرت نہ کرے۔ ہم چیلنج دیتے ہیں کہ جب چاہو، جہاں چاہو، جس میدان میں چاہو، پاکستان کے ہر شہر میں جس مقام پر بھی تم چاہو